بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ آج ہم ڈرگ پکچر سیریل میں کینابس سٹائوا کی بات کریں گے۔ گزشتہ جو ہماری ویڈیو تھی وہ تھی کینابس سٹائوا کی، اور اسی ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کچھ جو مصنفین ہیں انہوں نے کینابس انڈیکا اور کینابس سٹائوا کو یکجا کر کے رکھ دیا ہے، اور یہاں بہت سی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں، ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ کینابس سٹائوا اور کینابس انڈیکا ایک ہیں، جبکہ عملاً یہاں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سی علامات ہیں جہاں پہ کینابس انڈیکا اور جو سٹائوا ہے وہ آپس میں سے سیپریٹ ہو جاتی ہیں، جدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے میں نے 3 نکات کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم ان کو زیر بحث لا کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کینابس سٹائوا کیا ہے اور کینابس انڈیکا کیا ہے، اور ان میں کون سی چیزیں کہاں مشترک ہیں اور کہاں پہ جدا ہیں۔ تو آئیے ہم ان 3 جو نکات ہیں جو ہم نے منتخب کیے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو 3 نکات ہیں یہ ہیں، پہلے نمبر پہ ہے ذہنی اور خاص علامات، دوسرے نمبر پہ ہے آلات تناسل اور آلات بول، اور تیسرے نمبر پہ ہے آلات تنفس۔ تو ذہنی علامات کو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ کینابس انڈیکا اور کینابس سٹائوا کی جو ذہنی علامات ہیں وہ کسی حد تک 19-20 کا فرق ہے، ملتی جلتی ہیں، زیادہ ان میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ مثلاً لکنت، خیال اور گفتگو منتشر، جیسے کینابس انڈیکا میں بھی ایسا ہی پایا جاتا ہے۔ بے تک کی باتیں کرتا ہے، ایسا کینابس انڈیکا میں بھی ہے۔ جلد باتیں کرتا ہے، بے ربط گفتگو کرتا ہے، حالانکہ بے ربط گفتگو اس کی جو ہے نا وہ ایک ٹپیکل سمٹم ہے کینابس انڈیکا کی۔ تو یہاں پہ بھی سیم ایسا ہی ہے۔ زبردست تھکن وہاں پہ بھی موجود ہے، جیسے بہت محنت کی ہو، اور یہ تھکن ایسی ہوتی ہے کہ یہ کھانا کھانے کے بعد بھی محسوس ہوتی ہے، اور گھبراہٹ اور چکر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی چیزیں تھیں جو کینابس انڈیکا کی جو ذہنی علامات تھیں ان میں یہی تقریباً ملتی جلتی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کہاں سے اس کا جو فرق ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ جو کینابس سٹائوا ہے وہ اگر ذہنی علامات کی لائبریری ہے تو کینابس سٹائوا کا جو حلقۂ اثر ہے یا دائرۂ اثر ہے وہ آلات بول، یعنی کہ مثانہ، گردے اور یوریتھرا وغیرہ یہ ہیں۔ تو آج ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، آلات بول و تناسل۔ پیشاب رک جاتا ہے، پر درد حاجت، پیشاب کی دھار پھٹ کر آتی ہے، یوریتھرا میں سوئیاں چبھنے کا احساس، چھونے سے درد ہوتا ہے، سوزش کا احساس ہوتا ہے، پیشاب کرتے وقت شدید قسم کی جلن، اور ایسی جلن جو کہ مثانے تک پہنچتی ہے، پیشاب کی شدید جلن، سوزاک کا ابتدائی درجہ، ٹیسٹیز میں کھچاؤ کا احساس، کھچاؤ ہوتا ہے، پیشاب کی نالی ذکی الحس ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے۔ ایون دین کہ جو پیشنٹ ہے وہ اپنی ٹانگیں کھول کے چلتا ہے، وہ اتنی اس کے اندر سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے کہ وہ پراپر طریقے سے موو نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی ٹانگوں کو کھول کے وہ موو کرتا ہے، چلتا ہے۔ پیشاب کی نالی میں مسے بن جاتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ پیشاب کی نالی کے جو مسے ہیں یہ ایک میڈیسن ہے، آئی تھنک یوکلپٹس کی بھی بڑی ایک ٹپیکل سمٹم ہے پیشاب کی نالی میں مسے بن جانا۔
اچھا، یہاں جنسی جو خواہشات ہے اس کی شدید طریق ہوتی ہے، جیسے سوزاک میں جب یوریتھرا میں خارش ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ جو جنسی ڈیزائرز ہیں ان کی طلب زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی جو جنسی تحریک ہے وہ اس میں زیادتی آ جاتی ہے۔ پیشاب کی نالی کا جو سوراخ ہے وہ پیپ یا کف سے تنگ ہو جاتا ہے، یہ اس کی جو خاص دارائے جو حلقہ اثر ہے وہ ہے یوریتھرا مثانہ۔ اب ہم آلات تنفس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 3، آلات تنفس میں یا ریسپیریٹری سسٹم میں جو سمٹم آتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں: دم کشی ہوتی ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس زناٹے دار اور گڑگڑاہٹ کے ساتھ، کھانسی کے ساتھ سبز سرخ رنگ کا بلغم آتا ہے اور جلا ہوا خون خارج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرانے خواب آتے ہیں، دن میں نیند اور صبح کے وقت تکلیف کا بڑھ جانا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ لیکسس کی جو ایک بڑی ٹپیکل سمٹم ہے کہ جو تکلیفات ہیں وہ صبح کے وقت بہت زیادہ بڑھتی ہیں، تو کینابس سٹائوا جو ہے اس میں بھی جو علامات ہیں وہ صبح کے ٹائم پہ ان کی جو ہے وہ بڑھوتی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ جو ذہنی علامات ہیں وہ بھی تقریباً اس سے کسی حد تک ملتی جلتی ہیں۔ تو میں نے گزشتہ ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ اس کا دائرہ ایک اثر جو ہے وہ مکمل طور پر آلات بول یا آلات تناسل ہیں۔ تو آپ فرق کو سمجھیں، یہ ایک فرق ہے کہ اس کی جو ذہنی سمٹم ہیں وہ تو کسی حد تک ملتی جلتی ہیں، لیکن ادر سمٹم ہیں وہ اس کی جو کینابس انڈیکا ہے اس کا تمام تعلق انسانی دماغ سے ہے، جبکہ اس کا جو سٹائوا کا تعلق ہے یہ زیادہ تر آلات بول میں استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ وہ جو بہت اہم نقطہ ہے، کینابس انڈیکا کو آپ کبھی کیو میں آزما کے دیکھ لیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنے 20 کا 100 بنتا ہے۔ وہ کہیں بھی ریکمینڈ نہیں ہے، وہ ہمیشہ اونچی طاقتوں میں استعمال ہوتی ہے۔ کینابس انڈیکا ہمیشہ اونچی طاقتوں میں استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس کا دائرہ اثر جو ہے وہ دماغ ہے، انسانی دماغ ہے، جبکہ جتنے بھی ادر میڈیسن ہیں، آپ اگنیشیا کو دیکھ لیں، آپ سٹرامونیم کو دیکھ لیں، آپ اوپیم کو دیکھ لیں، آپ اور بہت سی میڈیسن ہیں جو ہمارے دماغ سے متعلقہ ہیں، تو وہ تمام کی تمام ہائی پوٹینسی میں استعمال کی جاتی ہیں، لو پوٹینسی میں ان کا استعمال بہت کم ہے۔ جبکہ کینابس سٹائوا کی جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے فارماکوپیا کے مطابق وہ کیو سے 3x تک مطلب اس کی ڈوز ہے، تو اس کا مطلب واضح ہوا کہ یہ تو پوٹینسی میں اتنے کام نہیں کرتی جتنا یہ مدر ٹنکچر میں کرتی ہے، تو لا محالہ اس کا تعلق یو ٹی آئی سسٹم سے ہے، تو اس نے تو کیو میں کام کرنا ہے، جیسے کینتھرس ہے، بربیرس ویلگیرس ہے، ہائیڈرینجیا ہے، سارسپریلا ہے، آرٹیکا یورنس اور بہت سی میڈیسن ہیں جو کہ کیو میں کام کرتی ہیں، اور پوٹینسی میں ان کا رزلٹ اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا جتنا کہ کیو میں یا چھوٹی طاقتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ پرائمری ایکشن دیتی ہیں اور پرائمری ایکشن ہی نے کام کرنا ہوتا ہے اس مقام پر۔ تو یہ یہاں پہ 2 3 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم کینابس انڈیکا کو اور کینابس سٹائوا کو ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مصنفین نے کہا کہ کینابس انڈیکا بھی ایک ہے اور کینابس سٹائوا بھی ایک ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، اپوسنیم کینابینیم یہ بھی بھنگ کی جڑ ہے، تو اس کا مطلب یہ 3 میڈیسن تو ہماری فارماکوپیا میں ہو گئیں جن کا جو بیس ہے وہ صرف اور کینابس انڈیکا ہے، بھنگ ہے، دوسرے لفظوں میں گانجا یا چرس یا جس کو بھی آپ مختلف نام دے سکتے ہیں۔ تو کیا ہم جو اپوسنیم کینابینیم جو بالکل ہی مختلف ہے، اس کا دائرہ اثر ڈراپسی اور بہت سے مطلب ہے کہ وہ سمٹم میں آ جاتی ہے، تو بیسک تو وہ بھی تو بھنگ کی جڑ ہے،
ایسا نہیں ہے، یہ اپنی اپنی افادیت ہے۔ کینابس ٹائوا کچھ اور ہے، اس کا دائرۂ اثر کچھ اور ہے، اور جو کینابس انڈیکا ہے اس کا دائرۂ اثر کچھ اور ہے۔ اور ایسے جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جیسے اپوسینیم کینابینیم ہے، تو اپوسینیم کینابینیم کا بھی دائرۂ اثر کچھ اور ہے۔ تو بنتی تینوں ایک ہی پلانٹ سے ہیں، کچھ روٹ سے بنتی ہیں، کچھ ان کے جو فلاورز ہیں ان سے بنتی ہیں۔ تو یہ اس کی مختلف اپنی اپنی نوعیت ہے، جبکہ ان کا اثر بھی اپنا اپنا اثر ہے۔ تو اصل بات یہی ہے، میں کبھی کبھی پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے اوپر کسی بھی ریمیڈیز کو پروو نہیں کریں گے، آپ کو اس ریمیڈیز کے بارے میں نہیں سمجھ آنے والی۔ گزشتہ دن ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی بڑی خوبصورت اس نے بات کہی کہ جو آج سے جو 250-300 سال پہلے کا زمانہ تھا، اس پہ بھی ضروری بات ہے، بہت سا کام ہوا ہے، لیکن جتنی ضرورت ہومیوپیتھی میں پروون کی یا میڈیکیشن کے حوالے سے اس وقت ہے، اتنی شاید ہی پہلے کسی زمانے میں ہوئی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج برق رفتار دور میں ہے، ہماری ہر چیز کیمیکل بیس پہ چلی گئی ہے، ہم نے پھر اس حساب سے ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ اگر ہم کاشی رام صاحب کو، انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ہم اگر ان کے پہ امپلیمنٹ کرتے رہیں، یا جیسے ہیرنگ نے فرمایا یا باقی ادر مصنفین ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے مطابق کہا ہے اور درست کہا ہے، لیکن اس وقت حالات بالکل مختلف ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را ہومیوپیتھی کو توجہ دیں، اور حتی الوسع کوشش کریں کہ اس میں اپنی جدت لانے کی، یہی فیوچر ہے آپ کا، اور اسی میں جو ہے نا آپ کی ڈگنیٹی بھی ہے۔ تو امید ہے کہ میرے ان 2-4 نکات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کینابس انڈیکا کیا ہے اور کینابس ٹائوا کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہے۔ تھینک یو۔